غازہ میں اسرائیلی جارحیت کا 46واں روز جارح صہیونی افواج نے انڈونیشین اسپتال میں بھی قتل و غارت گری شروع کر دی۔ فائرنگ سے ڈاکٹروں سمیت 12 افراد شہید۔ برج کیمپ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول پر بھی بمباری۔ 45 دن میں شہادتوں کی تعداد 12,200 سے بڑھ گئی۔ لقمہ اجل بننے والوں میں 5,350 بچے اور 3,250 خواتین بھی شامل۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فوج چن چن کر نوجوانوں کو قتل کرنے لگی۔ دنیا بھر کے باضمیر انسان بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب غازہ میں ظلم کے خلاف سراپا احتجاج۔ ٹورنٹو اور اوٹاوا میں بڑے مظاہرے۔ امریکی شہر نیو ہیون میں فٹ بال میچ کے دوران جنگ مخالف احتجاج۔ لندن کا ریلوے اسٹیشن فلسطین کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا۔ اسٹاک ہوم اور کوپن ہیگن میں مظاہروں کا اسرائیل سے قتل عام روکنے کا مطالبہ۔ بارش سے غازہ کے جنگ زدہ عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ گھر تباہ ہو چکے۔ سخت سردی اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے خیمے بھی رہنے کے قابل نہیں۔ بے بس فلسطینیوں کی فریادیں۔ غازہ پر مسلسل اسرائیلی حملوں کے باعث ٹریٹمنٹ پلانٹس بند۔ بارش مشکلات کے ساتھ مظلوم فلسطینیوں کے لیے پینے کے پانی کا ذریعہ بھی بن گئی۔ بے گھر افراد خیموں سے بہتے پانی سے پیاس بجھانے کا سامان کرنے لگے۔ غازہ میں اقوام متحدہ کے تحت حکومت کوئی حل نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل 2 ریاستی حل پر زور۔ عرب ممالک اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ حکومتی منتقلی کے بجائے 2 ریاستی حل کی طرف جائیں۔ اینٹونی گیوٹرس کا موقف۔ روس کی میزبانی میں غازہ کی صورتحال پر عرب ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ماسکو کے اجلاس میں غازہ کی تازہ ترین صورتحال اور انسانی لمحے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ of a human corridor is a prerequisite where the children like our own children would probably have a chance where they may come back to life. پیشاور فوج نہتے شہریوں اور بچوں کو کبھی نشانہ نہیں بناتی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غازہ میں فلسطینی بچوں کا قتل عام ہولوکاسٹ قرار دے دیا۔ بچوں کے قتل عام سے خطے میں سنگین مسائل کا انتباہ۔ عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل۔ یمنی حوثیوں نے مال بردار اسرائیلی بحری جہاز کو یرغمال بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ حوثی جنگجو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بحری جہاز پر اترے، ویڈیو جاری کر دی گئی۔ نتائج پہلے سے ہی طے کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک وزیر اعظم بنے گا تو دوسرا دھرنے دے گا۔ بلاول بھٹو کا نوشہرہ کے جلسے میں دھواں دھار خطاب۔ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس آف پاکستان سے 8 فروری کو شفاف انتخابات کی ضمانت مانگ لی۔ سیاست دانوں سے اپیل ہے اپنی تاریخی جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں، اپنے منشور سیاسی سوچ پر الیکشن لڑیں، انتظامیہ کے زور پر انتخابی میدان میں نہ اتریں۔ ایک پارٹی 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے بات ہو گئی، 2/3 اکثریت پکی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ اونٹ ہے جہاں بیٹھے گی وہاں حکومت بنے گی۔ جیالے چیئرمین نے نواز شریف کو کیوں نکالا کا نعرہ بھی یاد دلا دیا۔ آئینی ترامیم ہے نا جتنی بھی، اس کے لیے آپ کو 2/3 کی اکثریت چاہیے اسمبلی میں۔ اس کے بغیر تو آپ بات تو کر سکتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ایسی کوئی بحث بغیر سوچے سمجھے نہیں چھیڑنی چاہیے جس پر ہم ایک نئی بحث میں الجھ جائیں، ایک اور ایشو ہم کھڑا کر لیں صرف ایک ووٹ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی کسی کو کوئی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی شوشہ اٹھانا جو ہے وہ میرے خیال میں بہت خطرناک بات ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف نے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کا شوشہ خطرناک قرار دے دیا۔ نون لیگ کو انتخابی منشور میں ایسی کوئی بات شامل نہ کرنے کا مشورہ۔ اکیلے کوئی آئین میں ترمیم نہیں کر سکتا، 2/3 اکثریت چاہیے۔ 18ویں ترمیم کر کے ضیاء الحق کا نام آئین سے نکالنے اور منتخب وزیر اعظم کے سر سے 58 2B کی تلوار ہٹانے کا کریڈٹ آصف زرداری کو دیا جانا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا ڈان نیوز کو انٹرویو۔ عرفان صدیقی نے 18ویں آئینی ترمیم میں مجوزہ تبدیلیوں کی خبر کی تردید کر دی۔ نون لیگ کے منشور میں 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ سے متعلق کسی تبدیلی کی تجویز زیر غور نہیں۔ پارٹی میں بھی کسی سطح پر یہ معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ منشور کمیٹی کے سربراہ کی وضاحت۔ انتخابی رولز میں ترامیم سے متعلق الیکشن کمیشن میں اجلاس۔ چیف الیکشن کمشنر سمیت حکام کی سیاسی رہنماؤں سے مشاورت۔ شیخ رشید، اعظم نذیر تارڑ اور قمر زمان کائرہ سمیت سیاسی رہنما شریک۔ سیاسی جماعتوں کی جانب متعدد رولز میں ترمیم کی حمایت۔ الیکشن کمیشن نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس میں خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتناع میں آج تک توسیع کر دی۔ کیا جج تعیناتی کی سمری ہائی کورٹ سے گئی یا وزارت قانون نے بھجوائی؟ کس مواد کی بنیاد پر سیکیورٹی خدشات ظاہر کیے گئے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا اٹارنی جنرل سے سوال۔ چیئرمین PTI کے وکیل کی وفاقی کابینہ کی منظوری سے پہلے جیل ٹرائل کی کارروائی کالعدم قرار دینے کی استدعا۔
سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 8 نومبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، مقدمہ بے بنیاد اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے جانے کا دعویٰ۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت 30 نومبر تک ملتوی۔ جج محمد بشیر نے نون لیگی قائد کا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کر دی۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں کی سماعت آج ہوگی۔ نواز شریف جاتی عمرہ سے مری پہنچ گئے۔ غیر قانونی بھرتی کیس میں چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت خارج۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر محمد خان بھٹی کو بطور پرنسپل سیکریٹری غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے کا الزام۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر پھٹ پڑے، پی ٹی آئی چیئرمین پر ہستہ بستہ گھر اجاڑنے کا الزام۔ طلاق سے 6 ماہ پہلے بشرا بی بی سے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، 28 سال رشتہ رہا، 14 نومبر 2017 کو طلاق دی۔ فرح گوگی نے تاریخ بدلنے کا کہا تو غصہ آ گیا، خابر مانیکا کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کا پہلا باضابطہ اجلاس، 3 رکنی کمیشن میں سے 1 رکن کی عدم دستیابی کے باوجود تحقیقات کا آغاز۔ پہلے حکم میں دھرنے سے متعلق اب تک کی تمام انکوائری رپورٹس طلب، کیمرہ سے ویڈیوز بھی مانگ لی گئی۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایات متفقہ طور پر خارج، جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا بھی جائزہ۔ آج سے پہر 3 بجے ہونے والے اجلاس میں کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ سرحد پار دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف ایکشن کا انتباہ، حملے نہ رکنے پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں میں گھس کر کارروائی کی جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات جانا چکزئی نے واضح کر دیا، پاک فوج ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے مستعد ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ہر صورت واپس جانا ہوگا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کا 21واں روز، افغانستان واپس جانے والوں کی تعداد 2,37,000 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی میں آئی جی ایس این کے زیر صدارت اجلاس، غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی سے متعلق اپیل پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات مسترد کر دیے، کیس کھلی عدالت میں لگانے کا بھی حکم۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کیس کی ان چیمبر سماعت کے بعد فیصلہ۔ نواز شریف نے خیبر پختونخوا اور سندھ میں نون لیگی رہنماؤں میں اختلافات کا نوٹس لے لیا۔ سندھ میں بشیر میمن اور خیبر پختونخوا میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اختلافات ختم کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ دونوں صوبوں کے دورے پارٹی رہنماؤں کے اختلافات ختم ہونے سے مشروع۔ ایم کیو ایم کے سابق ارکان اسمبلی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر رد عمل، وفاداریاں بدلنے والوں کے دروازوں پر لوٹے لٹکا دیے گئے۔ میر راشد، خواجہ سہیل منصور، مزمل قریشی اور وسیم قریشی نے گزشتہ روز جیالہ بننے کا اعلان کیا تھا۔ چکوال کے مدرسے میں بچوں سے زیادتی کے الزام میں گرفتار دونوں ملزمان 25 سال سے کم عمر نکلے۔ عام طور پر مدارس میں 35 سال سے کم عمر افراد کو ملازمت پر نہیں رکھا جاتا۔ ڈی پی او واحد محمود کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ کراچی میں محافظ ہی لٹیرے بن گئے، اورنگی ٹاؤن کے گھر میں لوٹ مار میں زیر تربیت ڈی ایس پی اور ساؤتھ پولیس کے اہلکار ملوث نکلے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے شناخت کے بعد تحقیقاتی ٹیم سرگرم، زیر تربیت ڈی ایس پی کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ ملزمان کی جانب سے مدعی کو 2.5 میں سے 1 کروڑ روپے واپس کرنے کی اطلاع، مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالے جانے کا انکشاف۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں بھی 6 ڈاکوؤں کے جتھے کا گھر پر داغا، 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے زیورات اور لاکھوں کی نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ لاہور میں 1.5 کروڑ روپے کی چوری کا معمہ حل، پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے زیور، ڈالر، درہم اور ریال برآمد کر کے مالک کے حوالے کر دیا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کا کیس، ملزم افنان کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کے والد کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور شفقت کا شامل تفتیش کر لیا۔ اندرون سندھ صحافی جان محمد مہر کے قتل اور قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف صحافتی تنظیموں کا احتجاج۔ کراچی میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت احتجاج، صحافیوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیا۔ کوئٹہ میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کا احتجاج، پریس کلب کے باہر سیاہ جھنڈا لہرا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم، انتظامیہ کو فوری نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے، آلودگی میں اضافے کے باعث فیس ماسک 1 ہفتے کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا۔ کراچی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر، سانس لینا دشوار، ماہرین کا شہریوں کو صبح کے اوقات میں انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 3رے نمبر پر رہا۔ کے ایم سی کا انوکھا اقدام، صدر میں نالے پر چارج پارکنگ کا ٹھیکہ دے دیا۔ موبائل مارکیٹ پر نالے کے اوپر موٹر سائیکل پارکنگ قائم، دکانداروں سے 50 روپے اور شہریوں سے منہ مانگے پیسے بٹورے جانے لگے۔ کراچی کا لیاری ایکسپریس وے تباہی کی تصویر بن گیا، جگہ جگہ کچرا، ایکسپریس وے پر مٹر گشت کرتے لوگ حادثات کا سبب بننے لگے۔ سروس روڈ پر قبضے کے بعد تعمیرات سڑک کی دیوار تک آ گئی۔
خیبر پختونخوا میں ویگنیں، ٹیکسی، رکشے چلتے پھرتے میزائل، پابندی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ میں سی این جی سلنڈر کا استعمال ختم نہ کیا جا سکا۔ برطانیہ جانے والے افغان مہاجرین فوجی اڈوں میں قیام پر مجبور، برطانوی حکومت کو رہائش کے انتظامات میں مشکلات کا سامنا، 7 فٹ اونچی خاردار تاروں والی دیواریں پناہ گزینوں کا امتحان لینے لگی۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر انتخابات میں حصہ لینے کی پابندی برقرار، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان، چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے پہلے اسائنمنٹ میں شاہ مسعود کو کپتان مقرر کر دیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، سرفراز احمد، عبداللہ شفیق اور امام الحق بھی ٹیم کا حصہ۔ سائم ایوب، خرم شہزاد، میر حمزہ، عامر جمان اور نعمان علی کو بھی ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا، اٹلی میں ہونے والا ATP ٹائٹل 7ویں بار جیت لیا، حریف کھلاڑی جینک سنر کو شکست کا سامنا۔